السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج 15ویں تراویح میں 15واں جز تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے 14 رمضان بھی اللہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج 15ویں جز میں 2 سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ اس سے پہلے ایک سورت 14ویں جز کی جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل شہد کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ خاص کر اس سورۃ پاک میں ایک اہم عنوان شہد اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ النعمہ بھی کہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن شہد کا ایک خاص عنوان ہے جس میں شہد کی مکھیوں کی صنعت کی عجیب و غریب کیفیت کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، جس کے ضمن میں مفسرین علماء کرام بہت ساری باتیں عبرت و نصیحت، حکمت و دانائی کی لکھ رکھے ہیں۔ اگر اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً شہد ایک بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس میں بڑی صحت و شفا کا ملکہ ہے، اور اللہ نے اس میں خوبیاں رکھا ہے، اسی لیے ہر ایک پیغمبر خوب اس کو استعمال کرتے تھے، اور ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے اس کا استعمال بھی فرماتے اور استعمال کرنے کا حکم بھی دیتے۔ اس کی فضیلت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ نے یوں فرمایا کہ اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر شہد کی ایک بڑی اہمیت اور اس کا ایک مقام دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ شہد کے استعمال اور اس کی صحت و شفا کے سلسلے میں کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھے ہیں، اور حکماء اور اطباء حضرات نے اس سلسلے میں بہت ہی تحقیقات کے ساتھ اس کے بارے میں لکھ رکھے ہیں، اور یقیناً ہر دور میں شہد کا ایک مقام رہا ہے، اس بنیاد پر کہ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہد استعمال کیا کرو، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لہذا کسی بھی موقع پر اور کسی بھی وقت جب کبھی کوئی پریشانی اور طبیعت میں کوئی خرابی، تو ایسے موقع پر خصوصاً پیٹ اور دوسرے امراض کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 70 شفاؤں کی قسمیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ایک موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ، آخر شہد میں اتنی اہمیت اور اس میں فضیلت اور شفا کی کیفیت کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، در حقیقت جب ایک مکھی شہد کی تلاش یعنی پھلوں کی تلاش اور اس کی رس سے اپنے اندر پیٹ میں جذب کرنے کے لیے جب وہ نکلتی ہے،
تو اس کے ایک منظم طریقہ ہوتا ہے، اس کے سردار ہوتے ہیں، اور اپنے سرداروں کے حکم پر مکھیاں نکلتی ہیں اور مختلف انواع و اقسام کے پھل فروٹ کے کیفیتوں میں پہنچ کر کے اس سے رس کو چوستی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ وہ جب شہد کی مکھی جو سردار ہوا کرتی ہے، وہ حکم دیتے یہ وقت یہ تاکید کرتی ہے کہ جب تم کسی پھل اور فروٹ سے جب اس کا رس تم چوسنے لگو تو سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اور جب تم فارغ ہو تب بھی درود پڑھ لیا کرو، اور جب تم اپنے پیٹ سے پھر اس رس کو جب نکالو اور اپنے چھتوں میں ڈالو، اس وقت میں بھی تم 70 مرتبہ کم سے کم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے شہد میں اتنی تاثیر اور خوبیاں رکھا ہے۔ در حقیقت یہ درود پاک کے ورد اور وظیفے کی تاثیر ہے جو شہد کی مکھیوں اپنے عمل میں اس کو شامل کر لیتی ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس میں درود پاک کی برکت سے صحت اور شفا کی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہر دور اور زمانے میں حکماء حضرات، طبیب حضرات اس کی طرف خوب توجہ دلائے ہیں، اور پہلے دور اور زمانے میں شہد کا علاج، شہد کے ذریعے سے خوب علاج کیا جاتا تھا، اور اس کو اپنے گھروں میں ہر موقع پر اس کو خوب استعمال میں رکھا جاتا تھا۔ آج ہم لوگ دواؤں اور دوسری ایسی چیزوں کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں اور ان چیزوں کی کیفیت پر بہت دھیان دیتے ہیں۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر اس کو استعمال میں لے آئیں تو انشاءاللہ فائدے سے کبھی خالی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے بڑی بیماریوں اور امراض میں شہد کے استعمال سے لوگ شفا حاصل کر لیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کا یقین ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور آپ سے محبت کی وہ کیفیت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے تھے، جس کی بنیاد پر میں یہ فائدے ان کو حاصل ہو جاتے تھے۔ ہم اور آپ کیا جانیں شہد کی کیفیت اور شہد کی لذتوں کو، اس لیے آج ہم تو گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو ایسے واہیات اور بدبودار چیزوں سے ہماری زبان اور منہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حلق اور معدہ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہد اور اس جیسی فضیلت والی نعمتوں سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ جب عادت بن جاتی ہے ایسے غیر غلط چیزوں کے استعمال کی تو پھر اس کی زبان پر اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو اس سلسلے میں بہت توجہ دینی چاہیے اور ہر دور اور زمانے میں اس پر بہت ہی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ واقعہ میں لکھا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھی لوگ بھی تھے، اور آپ تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ایک بدو اور ایک دیہاتی بھاگتا وہاں پہنچتا ہے اور قافلے والوں کے قریب آ کر کے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس میں اگر شہد ہے تو مجھے تھوڑا 2-4 چمچے دے دیجئے، اس لیے کہ میرا بیٹا میرا سخت بیمار ہے، اور اطباء اور حکیموں نے بتایا ہے کہ اس کا علاج شہد ہی میں ہے، لہذا ہم دور بھٹک گئے، کہیں شہد ہم کو دستیاب نہیں ہوئی، جس کی بنیاد پر میں بہت پریشان ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو مجھے کچھ دے دیجئے۔ لوگوں نے بتایا کہ عرب کے لوگوں کا قافلہ ادھر سے گزرا ہے اور اہل عرب شہد کے بہت ہی شوقین ہیں، شاید ان کے پاس میں یہ چیز ہوگی، تم چلے جاؤ اور وہاں سے لے کر کے اور اپنے بچے کو اس کا استعمال کرو، تمہارا بچہ اس شدید اور سخت بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی قافلے میں تھے۔ آپ سنتے ہوئے فوراً اپنے غلام کو حکم کیا کہ دیکھو بھائی، یہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور اس کا بچہ بیمار ہے، شہد ہے اپنے پاس میں، لہٰذا اس کو شہد ایک مٹکا دے دو۔ لہٰذا غلام جو تھے وہ آئے اور کہا
آقا یہ شخص تو تھوڑا سا مانگ رہا ہے، آپ اس کو ایک مٹکا اگر دے دیں گے تو اونٹ جو ہے، اونٹ میں 2 مٹکے لٹکے ہوئے ہیں اس کے پشت پر، اگر ایک مٹکا پورا اس کو ہم دے دیں گے تو پھر اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا، برابری خراب ہو جائے گی، اونٹ پر رکھنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا مانگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا ہی دے دیجئے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آج کل بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کبھی کبھی خیر کے کاموں میں رکاوٹ کے ذریعے بن جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں چمچہ گیری کرنا، وہ لوگ کر لیا کرتے ہیں، اور کبھی کسی کو خیر کے کام سے روک دیتے ہیں، اس کو نہ دو، اس کو نہ دو، وہاں نہیں دو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ ساری نیتوں اور دلوں کی فطور کی کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سخی کو لوگ بخیل بنا کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے مال و دولت کو غیر غلط کاموں میں استعمال کرا دیتے ہیں۔ الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا ایک مٹکا دینے سے اونٹ کا بیلنس بیکار اور بگڑ جائے گا، تو ایسا کرو اس کو دونوں ہی مٹکا دے دو تاکہ بیچارہ لے جائے اور لوگوں کو تقسیم کرے، تاکہ دیہاتی لوگ اور گاؤں قریے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب بیچارہ غلام اور پریشان ہوا، پریشانی کی حالت میں کہنے لگا کہ آقا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ آدمی دور سے بھاگا بھاگا پیدل آیا ہے، اگر یہ 2 مٹکے اس کو ہم دے دیں گے بیچارہ لے نہیں جا سکتا ہے، اس کو لے جانے کی بڑی پریشانی ہوگی، اور اس کو اٹھا کر کے وہاں تک لے جانا اس کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی، اس لیے تھوڑا ہی دے دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، اگر 2 مٹکے اس کو لے جانے میں پریشانی اور دشواری ہوگی تو ایسا کرو کہ اونٹ سمیت اس کو دونوں مٹکا دے دو۔ آقا کا حکم ہے، غلام مجبور ہوا اور اونٹ سمیت 2 مٹکے دے دیے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، میرے بھائی بزرگوں، پوچھا کہ آخر آپ ایک تھوڑے سے مانگنے والے کو اتنا زیادہ کیوں دے دیا؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ کبھی ضرورت مندوں کو اس کی امید اور توقع سے زیادہ خوشی دے دو، اللہ اس سے بھی زیادہ تجھے خوشیاں دے دے گا۔ اس بنیاد پر میں اس غریب ضرورت مند کو اس کی توقع، اس کی امید سے زیادہ میں خوشی دینا چاہا اور یہ عمل کیا تاکہ میرے اللہ مجھ سے زیادہ خوش ہو جائے اور اپنی نعمتیں بھی مجھے زیادہ عطا فرمائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، ضرورت مند کو اس کی توقع اور اس کی امید سے زیادہ خوشی دو، اللہ تم کو بھی اس سے زیادہ اور تیری توقع اور امیدوں سے بھی زیادہ خوشی عطا فرمائے گا۔ اور کسی کے نیکی کے کام میں رکاوٹ اور بادھا مت ڈالو، یہ نہایت ہی بد نصیبی اور غیر غلط حرکت ہے جو ایک مومن ہو کر کے اور ایک مسلمان کے نام ہو کر کے یہ کام ہرگز زیب نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بات در حقیقت یہ ہے کہ شہد میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھا ہے۔ پہلے دور اور زمانے میں اسی سے علاج کیا کرتے تھے، اب بڑی بڑی سخت بیماریوں میں صحت اور شفا حاصل کرتے تھے۔ اسی لیے چاہیے ہمیشہ آدمی کو اس کا استعمال کرنا۔ تفصیل کے طور پر اس صورت پاک کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں ملے گی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں جز ہے وہاں سے اس کا آغاز کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی حصے کو معراج کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، جو اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت ہی اور شریعت کی تاریخ میں اور شرعی حیثیت سے معراج کا ایک واقعہ، بہت ہی ایک کارنامہ اور ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار معجزہ ہے، جس کی پوری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ لہذا معراج کے حالات اور معراج کے واقعات کی روشنی میں اس صورت پاک سے بہت ساری چیزیں ہم سب کو ملتی ہے۔ ہم اس وقت نے اس طرف توجہ آپ سبھی بھائی بہنوں کو دلانا چاہتے ہیں کہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت اور اس کے ٹائم، اس کے وقت بتاتے ہوئے فرمایا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ سوال ہوا کہ کب پڑھیں، کیا اس کا ٹائم وقت؟ قرآن کریم میں اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، یعنی سورج کے اس وقت سے جب سورج ڈھلنے کے وقت ہو جائے،
یعنی ظہر کے وقت سے لے کر کے آپ رات کی تاریکیوں میں بھی نماز پڑھیے، یعنی عشاء الی غسق اللیل، یعنی عشاء تک کہ اللہ رب العالمین نے یہاں 3-4 نمازوں کا ذکر فرمایا، ظہر کا، اس کے ساتھ ساتھ عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی نماز کے اوقات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کہیں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جہاں عصر کے تذکرہ اور اس کی حفاظت کا سختی کے ساتھ حکم دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نمازوں کے اوقات ذکر فرما دیے اور اس کی ایک اہمیت یوں بتائیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کے سلسلے میں فرمایا وقرآن الفجر، یعنی فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت میں قرآن کا پڑھنا روبرو کا وہ وقت ہے، یعنی وہ دونوں فرشتے صبح و شام کے آپس میں ملتے ہیں، اور جب کسی ایک بندے کو قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر، نماز کی کیفیت میں جب فرشتے دیکھتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے جا کر کے تذکرہ کرتے ہیں، اور جب اللہ پوچھتا ہے میرا فلاں بندے کو کس حالت میں تم نے دیکھا، تو آنے والے فرشتہ بھی کہتا ہے اللہ ہم جب گئے تھے تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا، جانے والا فرشتہ بھی کہتا ہے جب میں گیا آ رہا تھا تو اس کو قرآن کی تلاوت کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا۔ اس بنیاد پر میں علماء مفسرین مشہودہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمائیں فجر کا ایک اہم وقت ہوتا ہے، فرشتوں کے تبادلے کا وقت ہوتا ہے، آنے جانے کا وقت ہوتا ہے، فرصت کی بڑی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس وقت کی تلاوت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آگے ان 5 نمازوں کے علاوہ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی 5 فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد تہجد کی بھی پابندی کیجیے۔ علماء مفسرین اس پر بہت ہی تفصیل لکھتے ہیں، فقہاء کرام اس کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ تہجد فرض ہے یا سنت ہے یا اس کا کیا درجہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بس یہاں اتنی بات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تہجد کی نماز ایک بہت ہی اہم نماز ہے، اللہ رب العالمین سے قربت پیدا کرنے والی نماز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے امت کے چھوڑنے کا خوف نہ ہو تو میں تہجد بھی ان پر فرض قرار دے دیتا، لیکن چھوڑنے کا ڈر ہے کہیں ان 5 نمازوں کی طرح کہیں تہجد بھی چھوڑ کر کے میری امت زیادہ گنہگار نہ ہو جائے، اس بنیاد پر تہجد کا درجہ سنت نفل کے درجے میں فقہاء کرام بتاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو بزرگو، یہ ایک نماز بڑی اہم نماز ہے جو تمام حضرات انبیاء علیہم السلام رات کی اس تنہائی اور اس گھڑی میں اس کی پابندی سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوب اس کا اہتمام فرمائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ تہجد کے سجدے کبھی اتنے لمبے فرماتے تھے کہ میں پلٹ کر کے جب دیکھتی تھی تو دل میں ایک ڈر کی کیفیت ہوتی تھی، اور کبھی میں آپ کے انگوٹھے مبارک کو دبا دیتی تھی تاکہ مجھے محسوس ہو جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں اللہ سے لو لگا رکھے ہوئے ہیں۔ تو تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ، صحابیات، علماء، بزرگان دین اور آج تک نیک اور اچھے لوگوں کی یہ عادت بنی ہوئی ہے، اور اس کا خوب اہتمام لوگ کرتے ہیں۔ اس کے فائدے بھی اللہ رب العالمین نے بتایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، یعنی جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کو مقام محمود، یعنی وہ سفارش کرنے کا اور شفاعت کا جو درجہ ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی، جو کل میدان محشر میں نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو اور نہ کسی کو یہ چیز اور یہ درجہ حاصل ہوگی۔ لہذا ایسے موقع پر تہجد کی ہم
سب کو بھی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کہ ہم سب بھی مستحق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر عنایت ہم سب کو حاصل ہو جائے کل میدان محشر میں۔ اسی لیے اس کو خوب اہتمام کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے احکامات بھی بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یوں بھی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو میں نے جو نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں ہر بیماری، ہر مرض، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے اللہ نجات اور شفاعت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیماریاں مختلف قسموں کے زمانے اور حالات کے اعتبار سے آئیں گے، جس کی تعداد کم سے کم 3000 سے زائد اس کی تعداد ہوگی، لیکن علاج کی اور اس کی دوا صرف 1000 بیماریوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرمائے گا، باقی 2000 امراض اور بیماریوں کی دوا اللہ تعالیٰ کسی انسان کے علم بھی نہیں دے گا۔ صحابہ اس وقت پوچھیں یا رسول اللہ، پھر اس وقت آپ کی امت کس طرح سے ان بیماریوں سے شفا اور اس کے علاج کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 200 امراض اور بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس بنیاد پر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تلاوت کے ذریعے سے آنے والے حالات، بیماریاں، پریشانیاں، غم سب کو اپنے آپ قرآن کی برکت سے ہٹاتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو ایک شفا اور رحمت کا ذریعہ مومنوں کے لیے بنایا ہے۔ آگے فرمائے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن اگر کوئی اس پر یقین نہ رکھے اور اس کا انکار کر دے، اس کا منکر ہو جائے اور اس کے دلوں پر کوئی یقین کی کیفیت نہ پیدا کرے، تو پھر اس کے لیے نقصان ہے اور پھر اس کے لیے بہت بڑا گھاٹا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صرف نماز ہی کا حکم نہیں دیا، روزے ہی کا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہماری پوری زندگی اور معاشرتی کیفیت، ہمارے دکھ درد تکلیف ساری چیزوں کا نجات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ آج اگر ہم لوگ ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے، غم زدہ حالات سے، اگر بلاؤں سے، مصیبتوں سے اگر ہم آپ نجات چاہتے ہیں تو لوٹ کر کے آئیے قرآن کریم کی تلاوت میں۔ اس لیے رمضان المبارک کا جو بھی حصہ ابھی باقی ہے، میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، قرآن کو اپنا لو، قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے پورے وقت کو فارغ کر دو۔ کل بھی آپ اچھا کھانا کھائیں گے، کل بھی آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، کل بھی آپ اپنے رشتہ داروں سے بات کر لیں گے، کل بھی آپ کو ساری چیزوں کی سہولت اللہ عطا فرما دے گا۔ لیکن آج جو برکتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کی راتیں ہیں، دین ہے، اس میں اللہ کی کلام کی تلاوت کر کے اپنے اندر میں وہ ساری جو پریشانیاں ہم لوگوں کے پاس ہے، اس سے شفا اور صحت حاصل کر لیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کسی ڈاکٹر، طبیب، حکیم اور دنیا کے کوئی گھاس اور جڑی بوٹیوں کے علم رکھنے والا نہیں، بلکہ ہم سب کے خالق و کائنات مالک رب العالمین کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی فطرت کا بھی ذکر کیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتیں عطا دیتے ہیں تو منہ چرا کر کے بھاگتا ہے۔ جب مسجدیں کھلی تھی تو ہم لوگ کٹ کر نکل جاتے تھے، جب قرآن پڑھنے پڑھانے کا تھا تو ہم لوگ غفلت میں رہتے تھے، جب ہمیں کبھی کوئی نیکی کا کام کرانے ہوتا تھا تو ہمارے پاس فرصت اور وقت نہیں ہوتا تھا، ہم منہ پھیر کر کے اور اپنے آپ کو بچا کر کے نکل جاتے تھے یہ کہہ کر کے ہمیں فلاں کام ہے فلاں کام ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب مصیبت چھو جاتی ہے، مصیبتیں آ کر کے پکڑ لیتی ہے، شر آ کر کے ہم سب کو جکڑ لیتا ہے تو آج ہم مایوس ہو جاتے۔ مایوس مت ہوئیے، جس پروردگار پریشانی بھیجتا ہے وہی اللہ رب العالمین آسانیاں بھی پیچھے پیچھے بھیجتا ہے، اور اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کس قدر ہم سے رجوع کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم اور آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ آگے کے اہم اور ضروری بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا۔ اے میرے محبوب آپ کہیے جو جس شکل میں اپنے طور پر میں اپنی عادت و فطرت سے عمل کرتے ہو کرو فربکم بمن هو اہدی سبیلا۔ اللہ خوب بہتر جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے
کہ کون عبادت اور کون اچھا عمل کر کے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، کس کا عمل اچھا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی اپنی عادت فطرت پر اور اپنی کیفیت پر میں کوئی کام کرتا ہے، کر لینے دیجئے، کرنے کا اس کا حق ہے، کر رہا ہے، ہم کو اور آپ کو نہیں کہنا ہے اچھا یا برا یا غلط۔ لہذا اللہ فیصلہ فرما دے گا، وہ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں اور اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کی ایک اپنی فطرت ہوتی ہے اور اپنی ایک عادت ہوتی ہے جس بنیاد پر میں وہ اسی طرح سے کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک عادت کسی کی برائی کی بن جاتی ہے تو اس سے چھوڑتا نہیں، وہی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کی نیکی کا کام کرنے کی عادت ہے، وہ اپنے ہی طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اب کبھی کسی کا نہ فتویٰ نہ مسئلہ اور نہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، بس یہ کہتا ہوا نیکی کرتا چلا جاتا ہے، ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ لہذا ایسی عادت اور ایسے عمل تو اللہ ہی جانتا ہے کس کا ٹھیک ہے کس کا غلط ہے، کون صحیح راستے پر ہے، ہم کو اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ مسائل، وہ احکامات جس کو قرآن و حدیث میں صراحتاً ذکر کر دیا گیا ہے اور جس کا طریقہ مکمل آئینے کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس میں کوئی آدمی خلاف شرع کام کرتا ہے، اس میں اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ایسے موقع پر حکم ہے کہ اس کو نکیر کرنا اور اس کو روکنا، اس کو اس کام سے بچانا اور اس کو صحیح غلط کی باتیں بتانا۔ لیکن جن کاموں میں، جن عبادت کے معاملات میں، جن مسائل میں اگر شریعت، قرآن و حدیث، فقہ، علماء نے ایک آئینے کی طرح راستہ صاف بتا دیا ہے تو ہرگز ہم کو اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں غیر غلط کہہ کر کے کسی کو ہجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ہم لیں ایک نماز کی بات لے لیں، نماز کی شکلیں مختلف ہیں، شریعت نے اس کے بہت سارے درجے اور بہت ساری کیفیتیں بتا دیے ہوئے ہیں اور جس کو فقہاء کرام نے اختصاراً ائمہ اربعہ کی شکل میں اس کو تعین فرما دیا ہے۔ لہذا نماز پڑھنے میں بہت ساری کیفیت ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر کے نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن و حدیث کی اس روشنی سے یہ بات پتا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو عمل کیا ہے، جس کو فقہاء کرام نے، محدثین نے ایک آئینے کی طرح صاف کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اٹھانے والا غلط ہے، نہ اٹھانے والا صحیح ہے، یا نہیں جو اٹھا رہا ہے ہاتھ رفع یدین نہیں کر رہا ہے وہ غلط پر ہے اور وہ صحیح ہے، نہیں، یہ چاروں طریقے صحیح ہیں۔ ہاں اگر پانچواں راستہ اور خیال لے آیا جائے کہ نہیں یہی صحیح ہے وہ غلط ہے، جو آدمی رفع یدین نہیں کرتا ہے وہ بالکل غلطی پر ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، یہ کہنے کا حق نہیں ہے کسی کو۔ یا اسی طرح سے جو آدمی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہم کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر اس کا خیال یہ ہے اور وہ نیت ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، تب تو اس کی نیت میں ایک فطور ہے، لیکن یہ چاروں مسلک اور چاروں مسائل پر اللہ رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو بالکل اس طرح سے جمع اور جامع بنا دیا کہ اب پانچواں طریقہ کہیں کوئی نکلتا نہیں ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر میں ہم سب کو چاہیے کہ ان چار راستے اور چار آئینے کی روشنی میں جو کچھ کیا جاتا ہے اور جو عمل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے بھی عبادتیں کی جاتی ہے، جو بھی مسائل بتائے جاتے ہیں، اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے، کسی کو بیکار اور خراب کہنے کا حق نہیں ہے، کسی کو غلط ثابت کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہو تو اس میں مشکل کی گھڑی آتی ہے، مثلاً رسومات، بدعات اور وہ امور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، بتایا نہیں، صحابہ نہیں کیے، اس کے بعد اگر کوئی اس میں کرتا ہے، چاہے وہ رسم کی شکل میں ہو یا بدعات کی شکل میں ہو، تو یہاں حق پہنچتا اس کو غلط کہنے کا، اور یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس میں چھوڑنے میں عافیت ہے اور چھوڑنے میں ہماری نجات ہے۔ وہاں تو ہم کہہ سکتے
سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ اگر معلوم ہے اور جس طریقے پر تمام امت اتفاق کرتی ہے تو اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہمارا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہی ہمارے اسلاف اور اکابرین علماء کرام کا طرز رہا ہے کہ کبھی ایسے موقع پر کبھی ایک دوسرے کو خلاف نہیں کہتے تھے اور نہ کسی کو خلاف کوئی فتویٰ بازی کرتے تھے۔ آج افسوس ہے جو لوگ ایسے حالات پیدا کر دیے اور امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کر کے رکھ دیے، جس کی واحد وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی نیتوں میں فطور کی کیفیت پیدا کیے، ورنہ ہمارے اکابر و اسلاف کا کبھی یہ عمل نہیں رہا ہے کہ ان مسائل میں جس پر امت کا اتفاق ہو، صحابہ کا اتفاق ہو، فقہاء ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہو، اس میں کبھی بھی کوئی آپس میں لڑے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا کر لینے دو، کرنے کے آباد آنے دو، ہم جانتے ہیں اس کا کون سا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، انتشار نہیں پیدا کرنی چاہیے آپس میں، اور اس وقت ضرورت ہے ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ مفسر قرآن دنیا سے گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہم اللہ۔ اللہ نے قرآن سمجھنے کا، سمجھانے کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آج تک اس طرح کے کوئی مفسر قرآن نہیں بن سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں قرآن کی وہ عظمت اور محبت عطا فرمایا تھا جو فرمایا کرتے تھے اگر مجھے کوئی ریلوے اسٹیشن کے اس گھڑی میں جب ٹرین بالکل چل رہی ہو اور ایک پیر میرا ٹرین کے اس دروازے پر اور ایک نیچے ہو، اگر کوئی مجھ سے قرآن سمجھنا چاہے تو میں اس وقت میں بھی اس کو قرآن سمجھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اتنا بڑا عاشق قرآن، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب خادمین نے دیکھ کر کے پوچھا حضرت کیا حال ہوا؟ کہنے لگے میں تو ڈرنے لگا جب مجھ سے سوال کی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور یوں فرمایا ارے احمد علی تو نے میرے قرآن اور کلام کی اتنی خدمتیں کی ہے، تیری مغفرت میں کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جس قبرستان میں تم کو لوگوں نے دفن کیا ہے وہاں کے سارے مردے کو، سارے لوگوں کی بھی مغفرت تیری وجہ سے کر دیتا ہوں۔ وہ عاشق قرآن تھے، محب قرآن تھے، اللہ اکبر۔ ان کی دلوں اور کیفیتوں میں قرآن رچا بسا ہوا تھا۔ میرے بھائی بزرگوں، لکھتے ہیں ان کی زندگی اور حالات کے سلسلے میں کہ ان کا ایک بہت بڑا شاگرد تھا جو مسلک کے اعتبار سے بعد میں وہ دوسرے مسلک کی طرف چلا گیا، لیکن ایک مرتبہ بہت زمانے کے بعد حضرت سے ملنے کے لیے وہ آنا چاہا، خط لکھا کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اپنے مسلک کے اعتبار سے ایک بڑے عالم دین اور وقت کے ایک بہت ہی پیر و مرشد کی کیفیت والی زندگی ان کی بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت میں آنے والا ہوں آپ کے یہاں، فلاں وقت میں آؤں گا، نماز ظہر پڑھوں گا، میرے ساتھ اتنے لوگ بھی ہوں گے، پوری اطلاع آپ نے کی۔ حضرت رحمہم اللہ نے اپنے تمام لوگوں کو اور مسجد کے تمام مصلیان کرام سے آپ نے کہا کہ دیکھو میرا ایک شاگرد آنے والا ہے، وہ اپنی جماعت کا بہت بڑا عالم دین ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے مریدین بھی آ رہے ہیں، فلاں تاریخ میں فلاں دن ظہر کی نماز وہ پڑھیں گے، اس لیے دیکھو مسلک کے اعتبار سے وہ رفع یدین کرتے ہیں نماز میں اور ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ جب اس مسجد میں ظہر کی نماز وہ پڑھیں گے اور ان کے مریدین پڑھیں گے تو آج ہم کو اور آپ سب کو ان کے ساتھ رفع یدین کر لینا ہے تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، تاکہ ان کو یہاں آ کر کے اجنبیت نہیں محسوس ہو، یہاں آ کر کے ان کو کسی طرح ذہن میں خلل نہ پیدا ہو عبادت کرنے میں۔ آج ہم سب کا یہ عمل ہے، ہم سب کی یہ فکر ہے، ہم سب کا یہ طرز زندگی ہے، ہم دوسروں کی عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں، اس کو نقصان اور ذہنی تناؤ ڈالتے ہیں۔ برسوں کی نمازی کو ایک مسئلہ بتا کر کے کہہ دیتے ہیں تم نے ایسی نماز نہیں پڑھی، تیری نماز ہی نہیں ہوئی، لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے، اسی کے ہاتھ میں نجات اور قبول کرنے کا درجہ رکھا ہے۔ اس طرح کے آج مولوی حضرات بھی بولتے ہیں، دوسرے حضرات بھی بولتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی بزرگوں، یہ نیتیں، یہ ذہن کو ختم کیجیے، وقت اور حالات اب ایسا نہیں ہے۔ لہذا حضرت نے اپنے تمام لوگوں سے اعلان کر کے کہا کہ وہ جب آ جائیں اور ان کے مریدین نماز پڑھیں تو ہم سب لوگ ان کے ساتھ رفع یدین کریں گے، کیوں؟ تاکہ ان کے ذہن میں خلل نہ ہو، ان کے ذہن میں عبادت میں کسی طرح پریشانی نہ ہو۔ آج تو بہت سارے لوگ مسجد میں اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے مسلک کو دکھا کر کے ہم دوسروں نمازیوں میں یہ جتائیں کہ ہم صحیح ہیں اور
اور پھر ان کی ایسی حرکتیں ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، شکل و شباہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں میں خلل، ان کی ذہنی تناؤ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادت کے اعتبار سے کسی کے ذہن کو متاثر کرنا یہ مسائل کے اعتبار سے نہایت ہی ناجائز امور ہے، غلط بات ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال اور رعایت کرنی چاہیے۔ جب وہ لوگ سب لوگ آ گئے، آنے کے بعد ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے، صفیں لگ گئی، سب لوگ کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی۔ نماز پڑھانے والا جو امام ہے وہ رفع یدین نہیں کرتا ہے، زمانے سے نہیں کرتا ہے، کبھی نہیں کیا ہے، لیکن آج رفع یدین کے ساتھ امامت ہو رہی ہے۔ تمام مصلی سب رفع یدین کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ ایک دوسرا رخ پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو برسوں سے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ آج رفع یدین نہیں کر رہے ہیں۔ سب کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، پیر صاحب کا بھی ہاتھ بندھا ہوا ہے، سب چھوٹے بڑے سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نہ کرنے والے لوگ کر رہے ہیں، کرنے والے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ نماز ہو گئی۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہم اللہ، اللہ اکبر، کیا وہ مزاج رکھتے تھے، کیا اتحاد کی دولت ہم سب کو دے کر کے گئے۔ وہ لوگ پوچھا اپنے شاگرد سے، بھائی آپ لوگ تو رفع یدین نہیں کیے اور ہم لوگ آج رفع یدین کیے۔ انہوں نے کہا، حضرت ہم بھی عجیب بات دیکھیں، آپ لوگ رفع یدین کر رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ حضرت نے فرمایا، بھائی جب تیری اطلاع آنے کی ملی مجھے تو ہم اپنی مسجد میں تمام نمازیوں سے اور تمام لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ وہ مسلک کے اعتبار سے رفع یدین کرتے ہیں، اس لیے وہ جب یہاں نماز پڑھیں گے تو ہم لوگ انہی کی اقتدا سمجھ لو، یعنی انہی کی طرح ہم لوگ نماز پڑھیں گے، یعنی رفع یدین کر کے، کیونکہ یہ مسئلہ رفع یدین کرنے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لہذا ایک دن اگر ہم لوگ اس سنت پر عمل کریں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑے، نہ اتفاقیاں پیدا کرنا ایک بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ بنسبت ایک مرتبہ اگر ہم اور آپ اس طرح کی سنتوں پر اگر عمل کرنے کی کبھی نوبت آ جائے تو کبھی دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر کے ہم کو قبول کر لینا چاہیے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دونوں جماعتوں کو، دونوں طبقوں کو۔ حضرت نے فرمایا، بھائی میں تو اپنے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا تھا، اسی لیے آج ہماری مسجد میں جو کبھی رفع یدین نہیں کرتے تھے وہ لوگ سب رفع یدین کیے۔ انہوں نے کہا، حضرت یہی بات تو ہم نے بھی اپنے لوگوں سے کہا کہ آج ہم اپنے استاد کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، وہاں کے لوگ، وہاں کی نمازی رفع یدین نہیں کرتے ہیں، لہذا ہم لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور رفع یدین نہیں کریں گے۔ نہ کرنا بھی سنت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا نہیں کریں گے تاکہ وہاں کی نمازیوں کے عبادت میں کوئی خلل ہم لوگ نہیں ڈالیں اور کسی طرح کوئی پریشانی ان کو لاحق نہ ہو۔ اس لیے حضرت میں اپنے لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم بھی عمل کریں گے، تم لوگ بھی عمل کرو گے، لہذا اس بنیاد پر میں ہمارے لوگ رفع یدین نہیں کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لوگ ذرا ہوش میں آئیں جو ممبر و محراب سے فساد اور فتنوں کی باتیں کرتے ہیں، جو بڑی مہنگی مہنگی تقریریں اسٹیج پر جا کر کے اس طرح کے اختلافات کی بیج بوتے ہیں، جو لوگ اپنی محفلوں اور مجلسوں میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں ہمارے اکابر و اسلاف کی کس طرح سے ایک روشن خیال اور کس قدر ایک خاص پیغام ہم سب کو دے کر کے چلے گئے کہ لوگوں کبھی ان مسائل میں الجھنا نہیں، جھگڑے نہیں کرنا، اختلاف نہیں پیدا کرنا، عبادتوں کو قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر سنت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، بدعت کی شکلوں میں ہو، رسومات کی شکلوں میں ہو، شرک کی کیفیت میں ہو، وہاں تو ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے اور اس کو دین اور شریعت کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں کرتا ہے سننے سمجھنے کے بعد تو یہ فیصلہ ان کے سامنے ہے، کل یعمل علی شاکلتی فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا۔ اس لیے
لیے میرے بھائیو بزرگوں ہمیشہ اس چیز کا پورا خیال رکھیے، بہت ہی اس وقت میں ضرورت ہے ہم لوگ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو کر کے رہے، اختلاف انتشار سے بچیے ورنہ حالات الگ الگ کیفیتوں سے رونما ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم لوگوں کے لیے مزید پریشانیاں بڑھے گی، امت کے ساتھ پریشانیوں کی ایک لمبی فہرست لگی ہوئی ہے، مزید اس طرح کے اب حالات کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے سارے فروعی اختلافات کو پیچھے کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے فتوے فیصلے کی بنیاد پر، علماء مجتہدین کی اتباع کی بنیاد پر ہم سب کو مل جل کر کے اس دنیا میں دوبارہ اور پھر سے ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ میں دشمنوں کو اور باطل طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے دکھانا ہے کہ ہم سب قرآن و حدیث صحابہ کے پیروکار ہیں، ہم اپنے بڑوں کی اقتداء میں چلنے والے لوگ ہیں، ہم انتشار سے زندگی نہیں گزارتے ہیں، یہی پیغام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے چھوٹی سی ایک آیت میں کتنا خوبصورت پیغام دیا، کل یعمل علی شاکلتی فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں چاہیے ہم سب کو کہ ہمیشہ قرآن اور حدیث، صحابہ، ائمہ مجتہدین، علماء بزرگان دین کی قدر کرے اور اس کا احترام خوب کرے، بڑوں پر طعن و تشنیع نہ کریں، ایک دوسروں کو اپنے کسی نیکی سے کسی کو گرائے نہیں، کسی عمل سے کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیں۔ ایسے کرنے کی وجہ سے آج امت کی پستی اور تباہی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، خوب بچنا چاہیے۔ اس اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک میں ہم سب کو نماز کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کی اس خوبصورت پیغام کو ہم سب کے سامنے پیش کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے قرآن کو اختیار کرو، یہ تمہارے لیے صحت شفا کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علماء کرام حدیث پاک کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ منکر نکیر آ کر کے سوال کرے گا، اس وقت میں قرآن ایک شکل کی کیفیت میں وہاں موجود ہوگی اور اس وقت میں مردے کی جانب سے وہ خود قرآن کریم سامنے آ جائے گا اور وہ سارے سوالوں کے جواب آسان بنا دے گا۔ فرشتے دیکھ کر کے سوال اور جواب میں ہلکا پن یا نہیں کرنے کی کیفیت میں آ کر کے وہ فوراً واپس بھی چلے جائیں گے۔ پھر یہ آدمی دیکھ کر کے اس شکل سے پوچھے گا، بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ لہذا اس وقت قرآن کریم یہ کہے گا، میں تو اللہ کا کلام ہوں، تم ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مجھ کو لگائے رکھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے یا دوسروں تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے تھے۔ آج تمہارا یہاں قبر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم تنہا ہو، نہ رشتہ دار کوئی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے جب تم ہم کو تنہائی میں رکھتے تھے تو میں تیری تنہائی میں تمہارا ساتھ دوں۔ یہ ہے قرآن کا وہ مقام اور اعجاز ہے میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں۔ اس لیے قرآن کو اپنے زندگی میں لگائے رکھیے اور اس کو بالکل اس سے دوری اختیار مت کیجیے، ورنہ ہم سب کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت کی کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت میں جو اللہ رب العالمین نے بہت ہی خوبصورت ایک پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور وہ شفا اور بہت ہی صحت کی آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس آیت کریمہ کو کوئی آدمی اگر ایسے لا علاج بیماری امراض کے وقت میں اگر پابندی کے ساتھ میں اس کو پڑھ لے تو اللہ کے نبی ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے صحت اور عافیت عطا فرماتا ہے اور اس کے تمام امراض اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث میں تفصیلات بھی موجود ہیں، چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو اپنے وظیفے اور اپنے ورد میں شامل کرنا چاہیے اور پریشانی اور امراض کے وقت میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورۃ الکہف کے سلسلے میں کچھ بات عرض کروں گا جو نہایت ہی ضروری بات ہوگی، کیونکہ سورہ کہف ایک مشہور و معروف صورت ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورتوں پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آپ سب کو رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں خوب میسر فرمائے، ہر مسئلے کو آسان فرمائے۔ اللہ اپنی رحمتوں کے
سائے میں ہم سب کو رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کے گھروں میں، ہر ایک کی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔